نقصان اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی اصل مالیت اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی آپ کو مزید نقصان ملا ہو. آپ کو اللہ نے اصل مالیت تک تو واپس کرا دی نا, آپ کا اصل پیسہ ڈوبنے سے اللہ نے بچا لیا. ایک چیز آپ نے 200 روپے کے لیے, مارکیٹ ویلیو اس کی 300 روپے ہے, اگر آپ نے اس کو 280 میں 250 میں بیچا, بتاؤ یہ نقصان ہے؟ لیکن ہمارا ذہن ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے ہم نے بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, دائیں بائیں کے جو ہمارے بجٹ آنے جانے کے ہیں وہ بھی ہمیں نکالنا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ان الفاظوں کے ذریعے اللہ پاک جو برکتیں نازل کر رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائے. ہمارے دفتر ختم نبوت میں ایک ساتھی آئے, محمد آصف قریشی, وہ ان کا حال ہمیں معلوم ہے, دیکھتے ہیں ہم ان کو. اس حال میں بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی دکان بند کر دی گئی, ان کی دکان بند کر دی گئی. اس حال میں بھی وہ آتے تھے, جب ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ کہتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا. وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا. 4-5 دن پرانی بات ہے, ان کے فون پر دلی خواہش پر ہم ان کے یہاں گئے تو الحمدللہ اتنا تھا کہ ان سے ملنے کے لیے ہمیں بھی 10 منٹ انتظار کرنا پڑا. اللہ دیتا ہے, دیتا ہے. حضرت طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم جب بھی حج اور عمرے میں گیا میں نے اللہ سے روٹی نہیں مانگی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ سے کیا نہیں مانگی؟ روٹی نہیں مانگی. حضرت کا جملہ ہے, حضرت کا جملہ نقل کرتا ہوں, حضرت کہتے تھے روٹی تو اللہ پاک کتے کو بھی دیتے ہیں. حضرت کا جملہ ہے, حضرت فرماتے ہیں روٹی تو اللہ پاک کتے کو بھی دیتا ہے. تو انسانوں سے تو اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک رزق پورا نہیں ہوگا کوئی انسان اس دنیا میں مر نہیں سکتا. کہنے لگے ہم پاگل ہیں, بے وقوف ہیں کہ اللہ سے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہم اسی کے پیچھے لگے رہے. ہم اللہ سے خیر مانگے, برکت والا رزق مانگے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ ہم اپنے دینی فریضے کو بھی بھول جائے, یہ اللہ رب العزت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. تو ہمارے ذمے 3 کام ہمارے بزرگوں نے لگائے, ہمارے بڑوں نے لگائے, ہمارے اکابرین نے لگائے. بیان کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ 5 منٹ اوپر ہو گئے. اگلی نشست میں بات کریں یا ابھی کر دوں؟ پھر بعد میں کمیٹی سے, امام صاحب سے ناراضگی تو نہیں ہوگی آپ لوگوں کی کہ مولوی صاحب ایسا بنایا تھا, جمہوری انداز میں انہوں نے وقت مانگ لیا, منع بھی نہیں کر سکے اور وہ بات بھی اپنی پوری کر گئے اور ہمارے کو تاخیر ہو گئی. ایسا تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو قبول کرے جی. تو ہمارے ذمہ 3 کام ہیں. نمبر 1 اسلام کی دعوت کو عام کرنا. نمبر 1 بولو بھائی, اسلام کی دعوت کو عام کرنا, دین کے پیغام کو عام کرنا, دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا, تحفظ ختم نبوت کے کام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا. پتہ نہیں میں نے گزشتہ نشست میں بات سنائی تھی کہ نہیں سنائی. ولی کامل حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب حاضری ہوئی ہماری, تو بھائی فہیم اس وقت ہوا کرتے تھے, وہ جو آج کل مولانا فہیم صاحب ہیں جن کے بیانات ہوتے ہیں, اس وقت ہم ان کو بھائی فہیم کہتے تھے. میرے ساتھ تعلق بنا تھا کہ حافظ عبدالرشید صورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی تبلیغی جماعت کے امیر تھے, الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی شاگردی اختیار کی. میرے حفظ کے استاد وہ ہیں, تو اس وجہ سے مجھے اکابرین کے قریب رہنے کا بہت موقع ملا. اللہ رب العزت ہمارے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید درجات میں بلندی نصیب فرمائے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی فہیم صاحب نے پوچھا کہ حضرت تحفظ ختم نبوت کا کام تو ہماری جماعت بھی کر رہی ہے, ہم کر رہے ہیں ختم نبوت کا کام, تو مستقل اس جماعت کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی,
کس جماعت کو؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ نام یاد رکھیں۔ مرکزی متفقہ اکابرین اہل حق کی جو جماعت، اور جس جماعت کے پلیٹ فارم میں تمام تر مسالک نے مل کر ناموس رسالت کا دفاع کیا، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی ہمارا کام ہے خوشبو کو عام کرنا۔ کیا کرنا؟ کون سی جماعت کا کام؟ نہ، تبلیغی جماعت کا کام۔ کس کا کام؟ تبلیغی جماعت کا کام۔ کیا کام ہے؟ خوشبو کو عام کرنا۔ اور ان کا کام یہ ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا، ان حضرات کا کام یہ ہے کہ ہمارے خوشبو والے چمن کو جو خراب کرنے کے لیے بڑھتے ہیں ان کو روکے رکھنا۔ سبحان اللہ، بڑوں کی بڑی سوچ۔ اس جملے کے اندر حاجی صاحب نے اس کام سے وابستہ رہنے کی دعوت بھی دے دی، اور اس کام کی تائید کرتے ہوئے اس کام کی اہمیت بھی بتا دی کہ اگر چمن ہم بناتے رہیں، حفاظت نہ کی تو چمن کسی کام کا بھی نہیں رہے گا۔ ہے نا بڑوں کی بڑی بات؟ تو یہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ تو تحفظ ختم نبوت کے کام سے وابستہ رہنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو۔ یہ ضروری نہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں کہ صرف علماء کا کام ہے، صرف عالمی مجلس والوں کا کام ہے۔ حضور آخری نبی پوری امت کے لیے بنا کر بھیجے گئے، تمام مسلمانوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے، تو تمام مسلمانوں کے لیے حضور آخری نبی۔ تعریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو اسلامی روح سے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کو عام کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی انشاءاللہ اس کی کوشش کرے گا؟ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے۔ نمبر 2، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ یہ ہر بیانات میں ہم اعلان کرتے ہیں، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ سب سے مشہور چیز قادیانیوں کی شیزان کمپنی۔ کون سی کمپنی؟ آپ کا یہ لیاری بھرا پڑا ہے شیزان کمپنی سے۔ کوشش کریں خود بھی بچیں، اپنے مسلمان ساتھی کو بھی بچانے کی فکر کریں، اپنے گھروں میں پابندی لگائیں کہ بھائی شیزان کمپنی کی چیز میرے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ مشموم کمپنی پانی کی بوتل، مشموم، پابندی لگائیں کہ بھائی مشموم کمپنی کی بوتل ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ یونیورسل اسٹیبلائزر، بجلی کنٹرول کرنے والی مشین، آپ خود کیونکہ وہ گھروں میں لے کے آتے ہیں تو اس لیے آپ عہد کریں کہ وہ نہیں لے کے آئیں گے۔